ایک بات دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکال دیں آپ رحم اللہ۔ مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے۔ ہم کیا نام ہے بھائی کا؟ ہاں بھائی نہیں، یہ بات دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے۔ ہاں مسلمان کا نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما دیں، دعا کی توفیق عطا فرما دیں، بس پھر یہ نقصان بھی پتہ نہیں آخرت کتنے نفع سے بھرا ہوا الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ویسے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، کتنا پیارا انداز۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ شروع میں امتحان کا ذکر ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے۔ دیکھو دنیا میں امتحان ہو تو وہاں امتحان سے پہلے پرچہ کھولتے نہیں، پرچہ بند رکھتے ہیں، اور اللہ میاں نے پورا پرچہ کھول دیا کہ امتحان میں کیا چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کا خوف مسلح کر کے امتحان لیں گے۔ کبھی خوف کے ذریعے، جیسے قریب میں افغانستان میں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے طالبان کا ہے، طالبان کا امتحان لیا نا، امتحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے 100/100 نمبر دے کر ان کو پاس کیا ہے الحمدللہ، اور امریکہ کو ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ ایک امریکی جنرل کا بیان تھا کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی الحمدللہ۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر فرمائی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، فتح اور کامیابی کا دار و مدار اسباب پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری بدر میں مدد کیا۔ کہاں اللہ نے کیسی بے مثال فتح عطا فرمائی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات شکر کریں، اللہ نے اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ساتھ یہ کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ایک نہیں، یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی اور دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری کا یاد رکھنا ہے، یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ، رب رسے تو مت خسے، رب رسے تو مت خسے، جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے۔ ان کی مت ماری کا یاد رکھنا۔ مرزا قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہاں ابھی 12 ربیع الاول کو چناب نگر میں وہاں ایوان محمود کے سامنے بھی اللہ نے وہاں احرار کے وہاں اجتماع میں وہاں پر ہمارے حضرات نے دعوت دی، تو ایک بھائی کہنے لگے کہ یہ مرزا غلام قادیانی جس کو تم نبی مانتے ہو، نبی بننا اس کا تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا یاد رکھنا۔ یہاں کسی کے بارے میں سن لیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ جھوٹ وہ بولتا تھا۔ اور ایسی کارستانیاں ہیں کہ مجمع میں ذکر کرنا ان کو مشکل ہے۔ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام، اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پیاری ہستی، سب سے محبوب ترین ہستی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پیارے دامن سے جو محبت کا رشتہ نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ آپ کے پیارے دامن کا ایک سرا فرش پر، دوسرا سرا حوض کوثر پر ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوا پہنچ رہا ہے، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں،
میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا. یہ نجد کا علاقہ ہے. یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر. ہم پہلے ایک سفر میں جمعرات کو فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے. تقریباً پونا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا. یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا. سب یہی آرام فرما اور مسلمہ کذاب کا قلع کما کیا اور جڑ کاٹی. 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے اور 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے. بہت بڑی قربانی لگی. ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی. فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے. کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئیں، کھل گئیں. جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، 1400 سال گزرنے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے. اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ، یہ جنت کا توشہ ہے آپ کے پاس اگر. ہاں تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گی. آخر میں رکھ کر دوں، راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں. تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت. کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. پہلا کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت. کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. آمین آمین. وآخر دعوانا